رمضان میں نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی غیب سے اسے 100 کروڑ ملے۔ سینے کا راز پہلی بار کسی کو بتا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی دل تھام کر سن لیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا۔ آج کا میرا ایک وظیفہ خاص تسبیح کا ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے میں سنور جاتی ہے، اس کے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں کی فہرست میں بھی شامل کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جو وظائف اور آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اس میں رد و بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن و انس، ہر دو طرح کی مخلوق کے مشاعر و وجد، ان کو اس کتاب میں لمس کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب، یعنی انسانی معمول و قدرت سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب اپنی ایسی تاثیر رکھتی ہے جو اس کے ماننے والوں تک محدود نہیں، بلکہ مومن و منکر ہر ایک کے دل تک پہنچ کر اس کے جذبات کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کے اپنے بیانات نہیں ہیں، بلکہ بے شمار تاریخی واقعات اس بات کی تائید میں کھڑے ہیں کہ قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے متصف ہوئے۔ ہر وہ شخص جو قرآن مجید کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب لے آتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی چیلنج دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب وجوہ اعجاز ہیں، مگر قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے۔
اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، جو کچھ مانگتا ہے جیسا بھی مانگتا ہے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن پسند نہیں کرتے، من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یا اولاد ہے تو نافرمان ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم آیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام امور کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے بارے میں وارد ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اللہ کے پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے ایک محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا پسندیدہ کلام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ نے عرض کیا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100
اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں: روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو کیوں نہیں لیتے؟ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ضرور ملے گا۔ معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر اس شخص کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد 2 فرض۔ پہلے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ رزق میں اضافہ کرنے والے اسباب، نبی کریم نے فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ صبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے، اور خندہ پیشانی بھی رزق کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، گھر اور برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا موجب غنا ہے۔ نیز رزق کی وسعت کا قوی ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ حصول رزق کے لیے نماز چاشت پڑھنا بے حد مفید ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کو خصوصاً رات میں پڑھنا، نیز سورہ ملک، سورہ مزمل، سورہ لیل اور سورہ علم نشرح کی تلاوت کرتے رہنا بھی فراخی رزق کا سبب ہے۔ اسی طرح مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، باوضو رہنا، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا، اور وتر کے بعد کوئی دنیاوی کلام نہ کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، غیر مفید کلمات سے اجتناب کرنا۔ مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 1 دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی محتاجی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ھو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ نے اس کو اتنا مال عطا کیا کہ اس کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، دوسری مرتبہ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں 11 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے اللہ کا نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب سے مانگیں۔ کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنی بھی تنگی ہے وہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے مالا مال ہو جائیں گے، بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ کی یہ تسبیح میرے بتائے کے طریقے کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رب راضی ہو جائے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کہاں رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔